سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ صحیح بخاری شریف کی 660 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسا سخت دن ہوگا، زمین کو چٹگل میدان بنا دیا جائے گا، زمین تانبے کی بن جائے گی، ساری زمین کے اوپر جو آپ سایہ دیکھ رہے ہیں ختم ہو جائے گا، درخت ختم ہو جائیں گے، آسمان کو بے نور کر دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی، یہ جو چاند نظر آتا ہے اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی، زمین کے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ کل قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا کہ سورج انسان کے قریب سوا نیزے پہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حالت کے اندر جب کوئی سایہ نہ ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ آئیے سنیے۔ فرمایا وَإِمَامٌ عَادِلٌ، پہلا جو آدمی ہے اپنی رعایا کے اندر انصاف کرنے والا حکمران ہے، ایسا حکمران جو صرف انصاف پہ چلتا ہے، اپنی رعایا کے اندر ہمیشہ انصاف کرتا ہے، ایسا حکمران کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسرا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، دوسرا ایسا آدمی ہوگا، ایسا شخص ہوگا، نوجوان ہے، جوانی بھرپور ہے، جوانی کے لیل و نہار، جوانی جسم کے اندر بڑی ہے، بڑی توانائی، بڑی طاقت، جذبات بھی ہیں، خواہشات بھی ہے اور بڑا کچھ ملتا ہے، اس کے باوجود وہ کیا اختیار کرتا ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، کہ وہ اپنے رب کی عبادت کو تلاش کرتا ہے، اس کا دل ہی اللہ کی عبادت کے ساتھ لگتا ہے، عبادت سے وہ دور ہی نہیں جاتا، اللہ کی عبادت کرتا ہے، دل لگا کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایسا آدمی کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور جو تیسرا آدمی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ایسا آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، جس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے اب فجر پڑھی ہے، ظہر ہو جائے، ظہر پڑھی ہے، عصر کی اذان ہو، وہ مسجد کی طرف ہی اٹکا رہتا ہے۔ اور اگلا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اجتمعا علی ذالک وتفرقا علیہ، اور اسی کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں، اسی کی خاطر الگ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، بغض بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اسی طرح یہ آدمی اگر ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں، بچھڑتے ہیں تو اللہ کے لیے بچھڑتے ہیں۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، بڑا یہ کٹھن مرحلہ ہے، یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا انسان کے اندر جوانی بھی ہو، جوانی کے خواہشات جذبات بھی ہوں، اور اس کے باوجود ایک عورت خوبصورت عورت ہو، اس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سارا جاہ و جلال ہے، منصب والی ہے، اگر وہ اس کو دعوت دیتی ہے، برائی کی دعوت دیتی ہے، اب یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ انی اخاف اللہ، کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں کیسے تیرے پاس آ جاؤں۔ فرمایا جو آدمی یہ کام کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اگلا جو آدمی ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا تو اس قدر مخفی اور پوشیدہ رکھا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَازَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی کہ جس نے رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔